بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال اول کی تفسیر قرآن کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ تمام ساتھی قرآن کریم اور اپنی اپنی کاپیاں کھول لیں۔ اسی طرح آن لائن جو حضرات و مستورات ہیں وہ بھی قرآن کریم اور اپنی کاپیاں کھول لیں۔ کہاں تک سبق ہو چکا ہے؟ سورہ اخلاص تک۔ آج انشاءاللہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس دونوں صورتیں انشاءاللہ، چونکہ یہ ان دونوں کے مضامین ساتھ ہی ہیں، ایک ہی ہیں، اور یہ ایک ساتھ اتری ہے دونوں صورتیں، تو انشاءاللہ دونوں کو آج شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن کریم کی دو آخری صورتیں ہیں مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے۔ کس کے اعتبار سے؟ مصحفی ترتیب کے اعتبار سے یہ قرآن کی دو آخری صورتیں ہیں۔ آیت نمبر 1، سورت نمبر 113 اور سورت نمبر 114۔ اس صورت میں دونوں صورتوں کا ترجمہ، اس کی وجہ تسمیہ، موضوع صورت اور خلاصہ صورت، یہ تو انشاءاللہ اپنی جگہ پر آئے گا۔ اس سے پہلے مختصراً ان دو صورتوں کا شان نزول سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ دو صورتیں قرآن کریم کی کب اتاری گئی، کس موقع پر اتاری گئی، کس وجہ سے اتاری گئی، تو شان نزول آپ حضرات مختصراً لکھ لیں۔ حضور علیہ السلام جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ میں ایک بڑا طبقہ یہود کا آباد تھا۔ یہود کا بڑا طبقہ آباد تھا، اور یہود میں حسد کا مرض بہت زیادہ ہے، حسد کا، جلن کا، حسد کا مرض بہت زیادہ۔ لہذا حضور علیہ السلام کی مقبولیت اور محبوبیت ان سے برداشت نہیں ہوئی۔ مقبولیت
اور محبوبیت، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مقبولیت اور محبوبیت ان سے برداشت نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کی۔ لیکن جسمانی تکلیف دینے پر ان کو قدرت نہیں تھی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مکہ میں تو مشرکین نے سب کچھ کیا نا، وہ تو ہولڈ ان کا تھا، جہاں طاقت ہوتی ہے وہ انسان کرتا ہے۔ مدینہ میں ایسا نہیں تھا، انصار مدینہ تھے، وہ مضبوط طاقت میں تھے، ان کے ہوتے ہوئے یہود کچھ حرکت نہیں کر سکتے تھے، تو جسمانی تکلیف تو وہ نہیں دے سکتے تھے۔ لہٰذا انہوں نے آپ کو روحانی اذیت اور تکلیف دینے کا ارادہ کیا۔ روحانی اذیت اور تکلیف دینے کا ارادہ کیا۔ اور اس کے لیے تیار کیا ایک شخص کو، یہودی شخص کو، اس کے لیے تیار کیا ایک یہودی شخص کو جس کا نام تھا لبید بن اعصم۔ لبید لام با یا دال، بن اعصم الف عین صاد میم، لکھ لیا، لبید ابن اعصم۔ یہ جادوگر تھا، ساحر جس کو کہتے ہیں، یہ جادوگر تھا، اور اس کی بیٹیاں بھی اس کے ساتھ مل کر جادو کرتی تھی، بیٹیاں۔ چنانچہ انہوں نے کسی ذریعے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بال مبارک حاصل کیے، سر کے جو بال ہوتے ہیں، تو آپ کے بال مبارک حاصل کیے جو کنگھی میں رہ جاتے ہیں نا، وہ حاصل کیے، اور اس پر جادو کا منتر پڑھا۔ اور ان بالوں میں گرہیں لگائی، گرہیں جانتے ہیں نا، گھٹان، کچھ پڑھتے تھے اور پھر ایک گھٹان، پھر پڑھتے تھے پھر گھٹان، تو بالوں پر گرہیں لگائی۔ پھر ان بالوں کو کھجور کے ایک خوشے میں بند کر دیا، پھر ان بالوں کو کھجور کے ایک خوشے میں بند کر دیا، پھر وہ خوشہ لے جا کر مدینہ سے باہر ایک ویران کنواں تھا، مدینہ سے باہر ایک ویران یعنی استعمال میں نہیں تھا، بند پڑا ہوا تھا، ایک ویران کنواں تھا،
اس میں اتر کے ایک بھاری پتھر کے نیچے دبا دیا. ایک بھاری پتھر کے نیچے دبا دیا. چنانچہ اس جادو کا اثر یہ ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ہر وقت ایک بے چینی رہتی. ایک بے چینی رہتی اور جسم میں درد رہنے لگا. اور دنیاوی معاملات میں دنیا کے معاملات میں نسیان ہونے لگا. نسیان جانتے ہیں نا؟ بھول. دنیا کے معاملات میں، دین میں نہیں. اس لیے کہ پیغمبر کی دینی زندگی محفوظ ہوتی ہے، اس میں کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو دنیاوی معاملات میں آپ کو نسیان محسوس ہوا، بھول ہونے لگی، اور آپ نے ایک کام نہیں کیا ہوتا، آپ کو لگتا کہ میں نے کر لیا ہے. مثلا آپ نے کھانا نہیں کھایا ہوتا، لیکن ازواج مطہرات جب کہتی تو آپ کہتے کہ میں تو کھا لیا. سمجھ میں آ رہی؟ اور یہ دن آپ علیہ السلام پر بڑی تکلیف کے تھے. بڑی تکلیف کے تھے. پھر آپ علیہ السلام ایک دن آرام فرما رہے تھے، تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آئے. آپ نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آئے. ایک سرہانے کھڑا ہو گیا سر کی طرف، ایک سرہانے کھڑا ہو گیا اور ایک پیر کی طرف. ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ ان کو کیا ہوا ہے. ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ ان کو کیا ہوا ہے. دوسرے نے کہا کہ ان پر جادو ہوا ہے. اب اللہ پاک حقیقت کھول رہے ہیں، سمجھ گئے؟ ان پر جادو ہوا ہے. پہلے نے پوچھا کس نے کیا ہے؟ کس نے کیا ہے؟ دوسرے نے کہا کہ لبید ابن اعصم نے، وہی نام لیا، لبید ابن اعصم نے. پہلے نے پوچھا کس چیز پر؟ دوسرے نے کہا کہ آپ کے بالوں پر، آپ کے بالوں پر. پہلے نے پوچھا کہ کہاں رکھا ہے؟ کہاں رکھا ہے؟ دوسرے نے کہا کہ بئر زروان میں. بئر با حمزہ را،
با حمزہ اور را کیا بن گیا؟ بئر. بئر کہتے ہیں کنویں کو. زروان ذال را واو الف نون. سمجھ میں آیا؟ یا پروجیکٹر کھولیں. بئر زروان میں بئر کہتے ہیں کنویں کو. زروان ذال را واو الف نون یہ اس کنویں کا نام تھا. بئر زروان میں. سمجھ گئے؟ اور یہ خواب ختم ہو گیا. آپ جب اٹھے تو سمجھ گئے کہ اللہ پاک نے مجھے سمجھایا ہے. تو آپ نے صحابہ کو بھیجا. آپ نے اٹھ کر آپ نے کیا کیا؟ صحابہ کو بھیجا. صحابہ گئے. ایک صحابی کنویں میں اتر گئے اور اس پتھر کو جب اٹھایا تو نیچے وہ کھجور کا خوشہ رکھا ہوا تھا. اور وہ کنویں کا جو پانی تھا نا وہ زرد ہو گیا تھا, بالکل زرد. جب وہ خوشہ لے کر آئے آپ علیہ السلام نے اس سے بال نکالے. بال نکالے تو اس پر 11 گرہیں لگی ہوئی تھی. کتنی گرہیں؟ 11. 11 گرہیں لگی ہوئی تھی. اسی موقع پر اللہ پاک نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اتاری. سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اتاری. آپ علیہ السلام ایک ایک آیت پڑھتے تھے, ایک ایک گرہ کھلتی تھی. تو اب دیکھیں سورہ فلق میں 5 آیتیں ہیں اور سورۃ الناس میں 6 آیتیں ہیں. کتنی ہو گئی؟ 11 ہو گئی. ایک ایک آیت آپ پڑھتے تھے اور ایک ایک گرہ کھلتی تھی. جیسے ہی آخری آیت پڑھی من الجنت والناس تو 11ویں گرہ کھل گئے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے ایسا لگا کہ میرا جسم باندھا ہوا تھا وہ کھل گیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مجھے ایسا لگا کہ میرا جسم باندھا ہوا تھا اور وہ کھل گیا. سمجھ گئے دوست؟ یہ سورہ فلق اور سورۃ الناس کا شان نزول ہے دوست. اس سے اندازہ لگائیں کہ جادو کا کتنا نقصان ہو سکتا ہے. اور اس کا بڑا سبب حسد ہے. حاسدین جب حسد میں آتے ہیں تو وہ کچھ بھی کر گزرتے. فتنوں کی دنیا ہے, اس لیے آخر کی یہ 2 صورتیں ہر نماز کے بعد پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنی چاہیے دوست. اس لیے کہ یہ قرآنی وظیفہ ہے, قرآن کا ہے جو اللہ پاک نے دیا ہے. تو اس کے مقبول ہونے میں, محفوظ ہونے میں تو کوئی شک نہیں. اور تقریباً تمام ہمارے علماء نے, اکابر نے, بزرگوں نے ان 2 صورتوں کو اپنے مجربات میں ذکر کیا ہے کہ اس سے اللہ پاک حفاظت فرماتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ جی.
بعض نے سورہ اخلاص بھی لکھا ہے، بعض نے سورہ کافرون بھی لکھا ہے، اور بعض نے آخر کی 6 صورتیں لکھی، سب نے۔ یہ بزرگوں کے اپنے تجربات ہوتے ہیں، اور جو تجربات ہوتے ہیں وہ اگر متبع سنت بزرگ ہے تو ان کے تجربات قابل قبول ہوتے ہیں، عمل کر سکتا ہے انسان اس پر۔ لیکن یہ جو آخر کی 2 صورتیں ہیں یہ تجربات نہیں ہیں، یہ حدیث سے ہیں، تو لہٰذا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ باقی چونکہ وہ بھی قرآن کریم کا حصہ ہے، صورتیں ہیں، تو اگر انسان سورہ اخلاص ملا دے یا سورہ کافرون بھی ملا دے تو باعث خیر و برکت ہی ہوگا، کر سکتے ہیں، ملا سکتے ہیں۔ لیکن ان 2 صورتوں کے مقبول ہونے میں تو کوئی شک اور کلام نہیں ہے دوستو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ باقی انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔